وسلم۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جو شخص زمین پر باقاعدہ سجدہ کر کے نماز نہیں ادا کر سکتا تو وہ اگر کرسی پر پڑھتا ہے، اشارے سے ہی سجدہ اور رکوع یہ کرتے ہیں، تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ شخص کھڑا ہو کے ہی نماز پڑھ لیں؟ یعنی کھڑے کھڑے کرسی پر بھی نہ بیٹھے، کیا کھڑے کھڑے ہی اشارے سے نماز ہو جاتی؟ ہو جاتی ہے، اصل ہوا ہی ہے وہ۔ میں نے جمعے کو کھڑے کھڑے پڑھی، میں کئی دن سے پڑھ رہا ہوں کھڑے کھڑے نماز، تو میں نے نوٹ کیا کرسی پر بیٹھنے کے میری اپنی مطلب فزیکلی جو بھی پوزیشن، اب جیسے اس میں بھی یہاں بیٹھا ہوں نا، اب دیر ہو گئی نا تو مجھے اب یہاں تھوڑا فیلنگ ہونی شروع ہوئی ہے یہ، تو کبھی کبھی اپنے نوٹ کیا مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے، بہت درد شروع ہو جاتا ہے، یا کبھی ٹانگیں سہلاتا رہتا ہوں، تو خیر تو میں مطلب کھڑے کھڑے اشارے سے، تو جمعے کو میں نے کرسی ہٹوا دی تو الحمدللہ کی آواز بھی میں نے سنی، یہ سمجھے گا اب یہ پروپر نماز پڑھے گا، سمجھے؟ تو اب کسی نے جوش میں آ کر آؤ دیکھا نہ تاؤ 2 رکعت فرض پڑھ کے پتہ چلا 2 رکعت فرض پڑھی یا پتہ نہیں کہیں اور سے نماز پڑھ کے آئے تھے، انہوں نے پوسٹ چلا دی الحمدللہ یہ تو یہ تاریخی واقعہ ہو گیا کہ نماز انہوں نے سجدہ زمین پہ بھی، اس نے مطلب انہیں آنکھیں بند کر کے تصور میں دیکھ لیا ہوگا نا، میں تو کیبن کے اندر تھا، ہزاروں یا سینکڑوں جو بھی تھے پیچھے صفیں تھی، زمین پر سجدہ بھی کیا، اس نے یہ بھی لکھ دیا، تو وہی جیسے چاند آج سب نے دیکھ لیا نا، سب نے نہیں بہت سو نے دیکھ لیا نا، تو اسی طرح مجھے سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا، حالانکہ میں نے تو کھڑے کھڑے اشارے سے پڑھی تھی، اس کی بھی ہو سکتا ہے لوگوں نے ناک کاٹی ہو گئی، یار کہاں انہوں نے سجدہ کیا تھا زمین پر، جنہوں نے دیکھا ہوگا کہا ہوگا نا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو وہ ایک کتاب سب پڑھ لو، ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، جلد بازی کے نقصانات، شرمندگی ہوتی ہے اس میں۔ تو اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سب کو کام چاہیے یار، یعنی کوئی مشہور آدمی کھانسے گا بھی نا تو اس کی بھی آواز جو ہے ساری دنیا میں یہ سنائیں گے کہ بھائی وہ کھانس رہتے کچھ ہو گیا ہے، گلے میں لگتا ہے، تکلیف ہو گئی ہے۔ تو یوں مطلب یہ ہے کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور مطلب میں اللہ وہ دن کرے، میں تو دعا کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میں پھر وہ سجدوں والی نمازیں پڑھنے پر قادر ہو جاؤں، کھڑے کھڑے جو پروپر پہلے پڑھتا تھا نہیں پڑھ پاتا میں۔ تو اب یہ اس میں مجھے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر کرسی پر پڑھنے میں اپنی ذات کے لیے بول رہا ہوں کہ مجھے مطلب کچھ موافق زیادہ لگا، پھر بھی کچھ جیسے کھڑے کھڑے پڑھتا ہوں، پھر بعض وقت تکن لگ جاتی ہے، بیٹھ کے کرسی پہ پڑھ لیتا ہوں، اس وقت یعنی یہ کنڈیشن میری اس وقت چل رہی ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ میں ایسی طریقے میرے گھٹنے بالکل یعنی فولڈ ہو جائیں اچھی طرح بغیر درد کے، تو پھر میں سجدے انشاءاللہ شروع کر دوں۔ ابھی کنڈیشن اسی لگ نہیں رہی، ہمت بھی نہیں ہے کہیں ایسا نہ میں جاؤں اور کھڑاک کر کے آواز آئے اور کچھ کا کچھ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ پاک سے رحمت کا سوال ہے۔ تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ سکتے ہیں، اصل اس میں رکوع اور سجود کو جو ہے نا اشارے کی نماز میں، اس میں یہ ذہن بنا لے جو بھی سن رہے ہیں، مجھے کمر کا تعلق نہیں ہے اس کا، ہم لوگ کمر جھکا دیتے ہیں، اصل کمر کا تعلق نہیں ہے، اشارے کا تعلق سر سے ہے رکوع اور سجدے میں۔ تو اب جیسے کہ یہ کھڑے کھڑے نماز پڑھی، اب رکوع ہوا، تھوڑا سا اشارہ کر دیا نا، سر جھکا دیا، یہ رکوع ہو گیا۔ اب سجدے کے لیے شرط یہ کہ رکوع سے اشارہ زیادہ ہو، سجدہ ہو گیا، اب اس کا تعلق کمر سے نہ رہا۔ تو یہ رکوع سجدے میں فرق ہونا چاہیے، بس رکوع میں کم جھکے گا، سجدے رکوع میں سر کو کم جھکائیں گے، یعنی کم اشارہ ہوگا جھکنے کا، اور سجدے میں زیادہ اشارہ ہوگا، یہ۔ اچھا اب کھڑے کھڑے نماز میں یہ کر لیا رکوع سجود، اور اب جیسے کہ اتحیاتوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ اب وہ رانوں پر ہاتھ چپکانے نہیں ہے، تو کھڑے کھڑے پڑھ رہے ہیں نا، رکوع میں بھی کوئی گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں رکھنے، بس نارملی یہ قیام میں جو بھی پڑھا قراءت وغیرہ، اب وہ رکوع کے لیے ہاتھ کھول کر تھوڑا سر جھکا لیا، سجدے میں تھوڑا سا سر اور جھکا لیا، تو اس طرح وہ کہیں بھی رانوں پر ہاتھ نہیں رکھنا ہے۔ اتحیاتوں بھی لٹکے ہوئے ہاتھ رہنے دیں آپ، اتحیات تو جس طرح پڑھتے ہیں انگلی کھڑی کریں بے شک، تو اس طرح پھر یہ کہ وہ نماز پوری کرنی ہے۔ بیٹھے بیٹھے بھی عام طور پہ یہ یوں کر کے رکوع، بلکہ اب تو بعض جگہ دیکھا ہے کہ وہ پھٹے لگا دیتے ہیں کرسیوں پہ، مسجدوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بیکار ہے، مطلب اس کی
ہے ہی نہیں, مطلب کوئی ترکیب ہی نہیں ہے نا, اس کا تعلق ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بس وہی میں نے جو بتایا, رکوع سجود بیٹھے بیٹھے بھی اسی طرح, جو سجدے پر قدرت نہیں رکھتا, زمین کے سجدے پر, زمین پر سر رکھ کر پراپر سجدہ جو ہوتا ہے اس کو سجدہ حقیقی کہتے ہیں. تو یہ جو نہیں کر پاتا, کیوں نہیں کر پاتا, یہ جیسے اس کو مطلب پاؤں میں درد ہے مثلا, اور اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو سخت درد اٹھتا ہے نا, خالی معمولی درد تو بہت ساری چیزوں میں اترتا ہے, نہیں واقعی جس کو یوں کہا جائے کہ تکلیف ہوتی ہے, تو اس طرح مطلب انہیں شدید درد ہے, تو یا پاؤں مڑتے ہی نہیں کسی وجہ سے, کوئی بھی ایسی بیماری آ گئی یا ایسا کمزور ہو گیا کہ وہ نہیں کر پاتا سجدہ, قدرت ہی نہیں ہے اس کو. تو اس طرح کے مواقع پر علماء سے پھر بھی ہدایات لینی چاہیے, اور ان کے مشورے سے پھر آدمی اشارے سے نماز شروع کرے. میں نے یہی کیا ہے, مفتی صاحب سے مشاورت کر کے اور پھر شروع کیا تھا. تو یوں مطلب یہ کہ اب سجدہ حقیقی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بھی اشارہ رکوع سجدے کا ہے, کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے نہیں ہے, تو قیام بھی اس کا ساقط ہو جاتا ہے, یعنی کہ معاف ہو جاتا ہے. کھڑے کھڑے جو ہے نا کہ جب سجدہ کر ہی نہیں پا رہا وہ, تو اب وہ قیام بھی بھلے نہ کرے, کرتا ہے تو جیسے میں, تو اس کی بھی ممانت نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے زمین پر پڑھنا, جس کو اشارے سے پڑھ سکتا ہے, زمین پر بیٹھ سکتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے, اس کے لیے بہتر وہی ہے زمین کے, وہ زمین پر بیٹھنا اس کا سجدے کے زیادہ قریب ہے. وہ کرسی پر بیٹھے گا تب بھی وہ کھڑے ہونے کے مقابلے میں یہ سجدے سے زیادہ قریب ہے, اس کو بہتر ہے کہ اس کرسی پر پڑھے, ورنہ پھر پہلے کھڑے کھڑے پڑھے. حرج نہیں ہے, مطلب گناہ نہیں ہے کھڑے کھڑے پڑھے تب بھی, لیکن یہ کہ بہتر, کم بہتر, زیادہ بہتر, وہ میں نے آپ کو کیٹیگری بتائی. تو یوں میں کرسی پر بھی الحمدللہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں, زمین میں نہیں. میرے لیے بہت مشکل ہوا, ایک دو بار ہوا ہے میرا کہ اچانک, ایک بار تو ایئرپورٹ پہ ہو گیا تھا, مطلب وہ ایئرپورٹ پر, حالانکہ مسلمانوں کا ملک ہے, پڑھنے نہیں دے رہا تھا میرے کو, میں کہیں چاہتا تھا کہ میں اشارے سے پڑھ لوں, وہ ہٹا رہا تھا مجھے. پھر جہاں کوئی ایسی جگہ آئی نا تو میں ایک دم, مجھے دھیان نہیں رہا کہ میں تو نہیں پڑھ سکوں گا, میں کھڑے کھڑے میں نے نماز باندھ لی. اب میں کیا کروں, پھر میں مطلب رکوع کے لیے تو یوں کچھ نہ کچھ تو جھک ہی لیتا ہوں, تو پھر میں جوں تو بڑی مشکل سے میں سجدہ کیا, اور پھر جوں تو مطلب جیسے بن پڑا, میں نے نماز پوری کر لی تھی. پھر شاید سجدہ نہیں ہو پا رہا تھا مجھ سے, یا میں بھول گیا ہوں. ایک تو یہ ہوا تھا, ایک بار اسی طرح کہیں اور بھی ایئرپورٹ پر ہی میرے ساتھ ہوا تھا. ایئرپورٹ کا معاملہ تھوڑا یوں ٹینشن فل بعض اوقات ہو جاتا ہے, تو جلدی ہوتی ہے, فلائٹ اناؤنس ہو گیا, فلاں ہو گیا, چلو بھاگو. تو اس طرح دو بار یاد پڑتا کہ میں نے جوں تو کر کے ترکیب بنائی ہے, ورنہ کرسیاں ہوتی ہیں نہ ہو تب بھی فارمولہ موجود ہے کھڑے کھڑے پڑھنے کا. یہاں لوگ پڑھیں گے, اگر مسجد میں تعجب کریں گے تو سمجھا دینا, مدنی چینل سے نکال کے سن لینا, یا کسی بھی عالم سے پوچھیں گے نا, علم دین کا عالم ہوا, داڑھی کا نہیں, خالی داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, علم دین کا عالم ہوا, وہ آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ رہنمائی کرے گا. دارالفتاء اہل سنت کس کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے الحمدللہ. کرسی پر نماز کے احکام, یہ بھی کتاب دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, تو وہ بھی پڑھیں. جن کو جو کرسی پہ پڑھتے ہیں تو کئی سارے مسائل اس کو معلوم ہوں گے اس میں انشاءاللہ. نماز پڑھیں تو ایک چیز کھاتے بھی اس میں مطلب ہم 100 نخرے کرتے ہیں کہ یار یہ یوں تو نہیں ہے, باسی تو نہیں ہے, فلاں ہے, کمپنی کون سی ہے, ایکسپائرٹ تو نہیں ہو گیا, کتنے نخرے کرتے ہیں. اب یار نماز میں تو پرواہ نہیں ہے, یوں توں مطلب نہیں. علماء سے پوچھ کر, کتابوں سے دیکھ کر نماز اپنی درست کرتے رہنا چاہیے. پھر اپنی دعوت اسلامی میں بھی ماشاءاللہ نمازیں سکھائی جاتی ہیں, باقاعدہ فیضان نماز کورس کا بھی سلسلہ ہے 7 دن کا, تو وہ کر لیں. جو نہیں کر سکتے آ کر تو آن لائن کورس کر لیں. کچھ نہ کچھ نماز کے لیے کوشش کریں کہ ہماری نماز درست ہو جائے. کوشش ہی کیا, مطلب کمپلسری ہے کہ اگر فرض ہی نہیں ہو رہا ادا, واجب ادا نہیں ہو رہا, تو پھر تو گناہگار ہو رہا ہے. صلو علی الحبیب.